بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیشگی اطلاع نہیں ملی تھی، اس کے بغیر ہم تم کو کیسے پہچان سکتے تھے؟ تم تو بلا وجہ ہی جذباتی ہو رہے ہو۔ اب تم نے ہمیں پہچان لیا ہے تو کیا ہم اپنی پھنسی ہوئی انگلیاں کھول کر اپنے ہاتھ نیچے گرا سکتے ہیں؟ پہچان کسی کوڈ یا اشارے سے ہوتی ہے۔ تم بغیر کسی پروگرام کے آئے ہو، اس لیے میں تمہارے دعوے پر اعتبار کیے لیتا ہوں۔ تم لوگ اپنے ہاتھ گرا لو اور یہ بتاؤ کہ ادھر کیوں آئے ہو؟ ہم کمانڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ گروپ لیڈر کی سخت آواز سنائی دی۔ اندھیرے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 4 آدمی بھی ہیں جو شاید تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان کی نگرانی میں تم یہیں ٹھہرو، میں کمانڈر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد کئی منٹ تک سکوت چھایا رہا، جسے آخر کار گروپ لیڈر ہی کی آواز نے توڑا۔ یہاں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہے۔ وہ للکارنے والے کے نادیدہ آدمیوں سے کہہ رہا تھا، ملا سرکار نے تو ہمیں بتایا تھا کہ گدرا کے نواح میں کمانڈر کی بھاری نفری تیار بیٹھی ہے۔ ملا سرکار جھوٹ نہیں بولتا۔ ان 4 میں سے ایک بہک گیا۔ ایسی کارروائیوں میں راتوں کو چراغاں نہیں کیا جاتا۔ رات کو ہم بلیک آؤٹ کیے رہتے ہیں تاکہ دشمن کے گشتی دستوں کو ہمارے وجود کی بھنک نہ مل سکے۔ ویسے بھی تم اس وقت ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں ہو۔ ان سے نکلنے کے بعد ہی تم ہمارے چھپے ہوئے لوگوں میں پہنچ سکو گے، اور یہ سب 21 ستمبر کو سرحد پار کے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تم کیا جانو؟ اسی سپاہی کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ 21 ستمبر تو ایک ٹاپ سیکرٹ ہے۔ ملا سرکار کی ہر راز تک رسائی ہے۔ وہ تو ماں کے پیٹ کا حال تک بتانے پر قادر ہے۔ اس کے بارے میں سنا ہی سنا ہے، اسے کبھی دیکھا نہیں۔ وہی آواز حسرت امیز ہو گئی۔ اسے ضرور دیکھنا، اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکے تو سرگباش ہونے کے بعد دیکھنا۔ ملا سرکار دیکھنے کی چیز ہے، ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی میں اسے دیکھنا ایسا کیا مشکل ہے کہ تم میرے سرگباش ہونے کی بات کر رہے ہو؟ اس شخص کی آواز یک بیک متجسس اور اشتباہ امیز ہو گئی تھی۔ ملا سرکار اپنے گھر بار کو تاج کر پچھلے 15-20 برس سے ہماری دھرتی پر رہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 10-5 برسوں میں وہ واپس نہ آ سکے۔ اس کے دیدار کے لیے اتنی مدت تک کون زندہ رہ سکتا ہے؟ تم اندھیرے میں ہو، مجھے تمہاری عمر کا کوئی اندازہ نہیں، اس لیے یہ بات کہہ بیٹھا تھا۔ وہ آئے یا نہ آئے، 21 ستمبر کو ہم خود اس سے جا ملیں گے۔ بولنے والے کا لہجہ مضبوط اور پر اعتماد تھا۔ اس نے اپنی دھرتی کے لیے بے مثال قربانیاں دے کر ہم سب کے لیے ایک نئی راہ متعین کی ہے۔ ہم اسی لیے آئے ہیں۔ دوستو، تم 21 ستمبر کے آسرے میں یہاں دب کے بیٹھے رہے تو وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور شاید تم کو ملا سرکار کی ٹھنڈی چتا کی راکھ اپنے سر میں ڈالنی پڑ جائے۔ کمانڈو گروپ کے سربراہ کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اسی لمحے پہلی آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے آدمیوں میں مایوسی کا زہر مت پھیلاؤ۔ کمانڈر صرف تمہارے ایک نمائندے سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ باقی 7 آدمی یہیں میرے آدمیوں کی نگرانی میں رکے رہیں گے۔ ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ کمانڈو گروپ کے سربراہ کی آواز مایوسانہ تھی۔ ہم تو اس امید پر لمبی مسافت طے کر کے یہاں آئے تھے کہ تم ہماری زبانوں سے ملا سرکار کا حوالہ سنتے ہی ہمیں اپنی چوڑی چکلی چھاتیوں سے لگا لو گے۔ اگر ہمارے مقدر میں ذلت ہی لکھ دی گئی ہے تو میرے ساتھی یہیں رکیں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، شاید تمہارے کمانڈر کو میں اپنی باتوں سے کچھ قائل کر سکوں۔ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اس آواز میں معذرت اور تادیب کا عجیب سا امتزاج تھا۔ یہ کوئی سرکس یا تفریحی میلہ نہیں ہے جہاں اندر آنے والے ہر شخص کو تماشا دیکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ہم بہت حساس سرحد پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنی تسلی نہ کر لیں تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ایک بار تمہاری شناخت ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ ہم ملا سرکار کے کتوں سے بھی اپنے سروں پر پیشاب کرانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تم پھر ہماری توہین کر رہے ہو۔ ہم اس کے کتے نہیں، پیروکار ہیں، لیڈر نے احتجاج کیا۔ تم میری بات کو غلط سمجھ رہے ہو۔ میری مراد یہی تھی کہ تم تو اس کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو۔ تمہاری جگہ ملا سرکار کی ڈیوڑی کے کتے بھی ہوتے تو ہم ان کو پوری عزت دیتے۔ چند ثانیوں کے لیے آلات پر بوجھل سکوت چھا گیا۔ شاید وہ دونوں کمانڈر کی کمی گاہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، اور وہی اس فہم کا اہم ترین مرحلہ تھا۔ یہ لوگ بہت چالاک اور مکار ہیں۔ اسی CEO اضطراری لہجے میں بولا، یہ ہماری گات میں گدرا کے نواح میں چھپے بیٹھے ہیں۔ کاش ہمیں اس منصوبے کی ذرا پہلے بنک مل جاتی تو ہم۔ وہ یک لخت خاموش ہو گیا کیونکہ آڈیو مانیٹرنگ یونٹ پر ایک نئی اور کرخت آواز گونجنے لگی تھی۔ تو تم سرحد پار سے آئے ہو، کہو مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر یہاں تک
تک پہنچے ہیں۔ کمانڈو لیڈر کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دشمن کے کمانڈر کے سامنے جاتے ہی اس کی شخصیت سے مروب ہو گیا ہو، اور وہ اس کی کامیاب ترین اداکاری تھی جو کمانڈر کو شیشے میں اتار سکتی تھی۔ ہمیں ملا سرکار نے اس پیغام کے ساتھ یہاں بھیجا ہے کہ 21 ستمبر کا انتظار کرنے کی بجائے اسی وقت کارروائی کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ کمانڈو لیڈر کہہ رہا تھا، حکومت نے روہڑی سے کشمور تک پوری قوت کے ساتھ فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے اور ہمارے ساتھی بہت تیزی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں۔ کچے کے علاقے میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کم سے کم وقت میں ہمیں نیست و نابود کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں کمک نہ ملی تو ہم برباد ہو جائیں گے، اور جب تم 21 ستمبر کو پیش قدمی کرو گے تو تمہیں دور دور تک اپنا کوئی حامی یا مددگار نظر نہیں آئے گا۔ ہم تباہ ہو گئے تو 21 ستمبر کو یہی تباہی تمہارا بھی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ملا سرکار کا پیغام ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ فوری پیش قدمی ہونی چاہیے۔ لیکن ملا سرکار نے ریڈیو سیٹ پر کوئی خبر نہیں دی۔ کمانڈر کی آواز الجھن آمیز تھی۔ جنگلات اور ہمارے کمین گاہوں پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کے دستے ہر چیز کو رونتے ہوئے اندر گھس آئے ہیں۔ ملا سرکار اپنے ایک ٹھکانے سے زخمی ہو کر بے سر و سامانی کے عالم میں بیلے میں پہنچا ہے۔ وہ خود یہاں آتا لیکن وہ فوج کے گھیرے میں آیا ہوا ہے۔ میں بڑی مشکل سے بیس بدل کر باہر نکلا ہوں۔ ملا سرکار کے حکم پر میں نے باہر نکل کر کچھ آدمی ساتھ لیے اور یہاں آ گیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک منٹ کی تاخیر ہمارے لیے تباہ کن ہوگی۔ تو کیا وہاں بڑے پیمانے پر کشت و خون ہو رہا ہے؟ کمانڈر کی آواز تفکر امیز ہو گئی۔ میں نے کہا نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ خالص جنگی انداز کی کارروائی ہے اور ہر لمحے ان کا محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی جوابی کارروائیاں بھی انہیں نہیں روک سکی۔ میری معلومات کے مطابق تم لوگوں کی نفری ہزاروں میں ہے۔ محاصرے سے باہر رہ جانے والے لوگ ان پر عقب سے حملہ کر کے محاصرہ ختم کرا سکتے تھے۔ وہ علاقہ ان لوگوں کے لیے نیا اور تمہارا دیکھا بھلا ہے۔ تم انہیں ناکوں چنے چبوا سکتے تھے۔ علاقے سے واقفیت ہی کی وجہ سے ہم لوگوں کی بڑی تعداد بچی ہوئی ہے۔ ابتدا میں ہم نے جم کر ان کا مقابلہ کیا لیکن فوراً ہی ہمیں عقل آ گئی۔ اب ہم ایک ایک گولی سوچ سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار ہتھیار ہیں لیکن میگزین، فاضل گولیاں اور راکٹوں وغیرہ کی قلت ہے۔ جب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں معلوم تھا کہ جلد ہی ایسا برا دن آنے والا ہے۔ ہم نے ملا سرکار کو اپنی ضرورتوں سے آگاہ کر دیا تھا مگر وہ 15-20 دن سے ہمیں وعدوں پر ٹالتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی کوئی بازی الٹ گئی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ ہی ہم پر مہربان اور کرم فرما رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس کون سا جادو ہے لیکن ملا سرکار کا کہنا تھا کہ تم تک پیغام پہنچنے کے بعد ہی حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم پیدل ہی آئے ہو۔ ہاں، ہماری جیپ کا ریڈیٹر لیک ہونے کی وجہ سے یہاں سے 2-3 کلومیٹر پیچھے اس کا انجن سیز ہو گیا اور ہمیں پیدل ہی یہاں پہنچنا پڑا۔ راستے میں فوجی نقل و حرکت کی کیا پوزیشن تھی؟ کمانڈر اس کی باتوں کے جال میں پھنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج ہے، ہمیں کہیں کوئی فوجی نظر نہیں آیا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ قدرے توقف کے بعد کمانڈر کی پرتشویش آواز ابھری، اتنی بڑی کارروائی کے بارے میں پاکستانی پریس اور ریڈیو پر کوئی خبر نہیں آئی۔ ہمارا ہیڈ کوارٹر ایسی خبروں پر کڑی نظر رکھتا ہے، ہمیں تو اخبار اور ریڈیو کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے کمانڈر کو کوئی دلیل دینے کی بجائے فطری جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کی کوئی چال ہو۔ پہلے سے خبر پھیلنے کی صورت میں ہمارے ساتھی پورے صوبے میں امن و امان کو تہ بالا کر کے ان کے آپریشن کو ناکام بنا سکتے تھے۔ اب وہ ہمارا کریا کرم کرنے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ان کے ہاتھوں زیادہ تر معصوم اور بے گناہ نوجوان مارے جائیں گے جو بے روزگاری یا پولیس اور بڈیروں کے مظالم سے تنگ آ کر انتقاماً ہم سے آ ملے ہیں۔ ملا سرکار سے گنتی کے چند لوگوں کا رابطہ ہے اور تمہارا ان ہی نمک خواروں نے معاشرے کے باغی اور دلیر جوانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار میں بدل دیا ہے۔ ہم جتنا وقت باتوں میں گزار رہے ہیں وہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ باتیں راستے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس وقت ہمیں تمہاری عملی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارا 21 ستمبر کی رات کا پروگرام طے تھا۔ کمانڈر کی کرخت آواز گمبھیر ہو گئی۔ مسلح لاؤ لشکر کے ساتھ
بین الاقوامی سرحد کو عبور کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں ملا سرکار کا بہت احترام کرتا ہوں، اس نے 21 ستمبر کے منصوبے کے خواب دیکھتے دیکھتے اپنی جوانی پرائی سرزمین پر گنوا دی ہے۔ اس کی ہدایت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، مگر میں لامحدود اختیارات کا مالک نہیں ہوں۔ تم سے بات کرنے کے بعد میں فوری کارروائی کی ضرورت اور اہمیت کا قائل ہو گیا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی ہوگی۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں خیمے وغیرہ نہیں ہیں، ہم فوجی ٹرکوں اور بختر بند گاڑیوں میں ہی اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ ان تمام تیاریوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم 10 منٹ کے نوٹس پر کوچ کر سکیں۔ تم جا کر اپنے ساتھیوں سمیت کچھ کھا پی کر تازہ دم ہو لو تاکہ تمہارے تھکے ہوئے زرد چہرے پر کچھ رونق آ سکے۔ میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ملا سرکار کی درخواست کو نہیں ٹال سکیں گے۔ ان سے اجازت ملتے ہی ہم چل پڑیں گے۔ جے کمانڈر مہاراج کی کمانڈو لیڈر کی آواز ابھری۔ مجھے معلوم تھا کہ تم علاقے کا جغرافیہ بدلنے والوں کی تاریخ میں اپنا نام سنہرے لفظوں میں لکھوانے کے لیے ضرور ہمارا ساتھ دو گے۔ پھر آڈیو مانیٹرنگ یونٹ پر سکوت چھا گیا۔ آس پاس موجود ہر فرد کے بشرے سے اضطراب اور بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں، اول خان نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے میجر انصاری سے کہا۔ ہاں، ہماری وجہ سے ان لوگوں کے کام میں خلل پڑ رہا ہے، کرنل ریاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہم دوسرے کنٹینر میں ہی چلتے ہیں، وہاں انتظار کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ تھینک یو کرنل، سی او نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ 3++ الفا لیول کا معاملہ ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے ساتھی بھی یہاں سنے ہوئے ریڈیائی پیغام کو بھول جائیں گے۔ سوری سر، میجر نے اپنی ندامت کا اظہار ضروری سمجھا۔ میں کرنل ریاض کو یہاں کا سیٹ اپ دکھانے لایا تھا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ان کی موجودگی ہی میں ڈیزرٹ ٹریپ والوں کی کال آنے لگے گی۔ ان کے ساتھ اسپیشل ٹاسک فورس کے اول خان اور ان کے ماتحت ہیں۔ نیور مائنڈ میجر، سی او نے خشک لہجے میں کہا اور اپنی میز کی طرف مڑ گیا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے مجھے اول خان پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ والوں کی رازداری کے بارے میں پیشہ ورانہ مجبوریاں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر سے چلے جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کی وہ چشم پوشی کرنل ریاض کے رینک اور شاید سینیارٹی کی وجہ سے تھی۔ اگر ہم اسی شرما شرمی میں وہاں مزید کچھ دیر رکے رہتے تو کمانڈو لیڈر کی مزید گفتگو سننے میں کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اول خان نے اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے وہاں سے روانگی کا ذکر کر کے نہ صرف اس امکان کو ختم کر دیا بلکہ ہمیں خفت سے بھی دوچار کر دیا۔ اس بار میجر انصاری نے ہمیں اپنے کنٹینر کے دروازے سے ہی خدا حافظ کہہ دیا۔ شاید وہ وہیں رک کر اپنے کرنل ان کمانڈ کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کرنی چاہتا تھا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر کا دروازہ بند ہوتے ہی جب ہم گور تاریکی میں آ گئے تو میں اول خان پر برس پڑنے کی خواہش رکھنے کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اسی لمحے مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں سرکاری طور پر اول خان کا دوست نہیں بلکہ ماتحت تھا اور اس وقت کرنل ریاض ہمارے ساتھ تھا۔ مجھ سے سنگین غلطی ہوئی۔ اپنے کنٹینر کی طرف جاتے ہوئے کرنل ریاض نے متاسفانہ لہجے میں کہا، پروفیشنل اور اخلاقی ذمہ داریوں کا تقاضا تھا کہ میسج شروع ہوتے ہی ہمیں وہاں سے نکل آنا چاہیے تھا، لیکن وہ گفتگو اس قدر سنسنی خیز تھی کہ اسی میں منہمک ہو کر میں سب کچھ بھول گیا۔ اب سی او میجر انصاری سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ وہی ہم لوگوں کو ہیڈ کوارٹر میں لے گیا تھا۔ 3++ الفا رازداری کا وہ لیول ہوتا ہے جہاں انسان اپنے سنے ہوئے الفاظ کو دہرانے کے تصور سے بھی لرز اٹھتا ہے۔ تو کیا ہماری یہاں موجودگی اس سیکرٹ کوڈ سے متصادم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کرنل ریاض کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ یہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ سطحی فیصلہ ہے۔ آپ لوگ ہیلی کاپٹرز میں پرواز کر کے وہی دیکھیں گے جو آپ کو دکھایا جائے گا، یعنی اپنی سرزمین پر گھس آنے والے دشمن کی عبرت ناک تباہی کا منظر۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ اس پس منظر سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میری غلطی سے یہ سب آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ مکالمات کی حد تک تمہاری بات درست ہے، اول خان نے کہا۔ ہم بظاہر غیر متعلقہ لوگ ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی غیر متعلقہ نہیں۔ تم کو علم ہوگا کہ انڈین کمانڈر سے ملنے والی 8 کمانڈوز میری فورس سے مستعار لیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہم فیصلہ اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی بھی وجہ سے بازی بگڑ جائے اور یہاں سے جانے والے 8 کمانڈوز سرحد پار کر لیے جائیں تو ان کا تعلق پاکستان کی مسلح افواج سے ثابت نہ ہو سکے۔ وہ ڈاکوؤں کے نمائندے بن کر گئے ہیں، اس لیے ان
جن کا آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری آرگنائزیشن بہت بڑی اور منظم ہے۔ اندھیرے میں کرنل ریاض کی آواز ابھری، میرے بڑوں کو ان تمام باتوں کا علم ضرور ہوگا، لیکن میرے لیے تمہاری باتیں حیران کن ہیں۔ ہمارے ڈسپلن میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو ہر بات معلوم ہو۔ ہر ایک کو صرف اسی قدر بتایا جاتا ہے جو اس کے فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہو۔ جس طرح میری معلومات نامکمل ہیں، اسی طرح کمانڈنگ آفیسر کو اس مشن میں تمہارے اور ایس ٹی ایف کے رول کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ہوں گی۔ وہ اب آپریشن کو کمان کر رہا ہے، اس لیے اسے وہی باتیں بتائی گئی ہوں گی جن کا اس مشن کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ گفتگو آگے جاری نہیں رہ سکی کیونکہ ہم اپنے کنٹینر کے قریب پہنچ گئے تھے اور وہاں اندھیرے میں مامور فوجی جوانوں نے ہمیں پہچان کر کنٹینر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میرے لیے یہ بات طمانینت کا باعث تھی کہ اس آپریشن بیس کا آخری بار ہماری شناخت ہونے کے بعد کرنل ریاض کی یقین دہانی کے عین مطابق پاس ورڈز دہرانے کا سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا تھا۔ ایک بار زندہ و سلامت وہاں آ جانے والے لوگوں کے لیے یہ یقین کر لیا جاتا تھا کہ وہ ملک کے وفادار اور اتھارٹی کے ماتحت مجاز افراد ہوں گے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم شناخت کے جن پے در پہ اور کڑے مراحل سے گزر رہے تھے، ان کے زیر نظر ہیڈ کوارٹر والوں کا وہ اطمینان کچھ ایسا بے جا بھی نہیں تھا۔ انتظار گاہ میں کیپٹن الیاس ایک طرف بیٹھا ہوا زیر لب مسکرا رہا تھا کیونکہ سینئر رپورٹر نے محکمہ اطلاعات سے آئے ہوئے کو ایک عجیب و غریب بحث میں الجھایا ہوا تھا۔ بیس واپس جا کر اپنے محکمے کے سروس رولز میں ترمیم کرواؤں گا۔ مبصر اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والی حساس تبدیلیوں سے بے خبر و پرجوش لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے تو ایک آرمی آپریشن کی کوریج کی ہدایت دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کسی میدان جنگ کی براہ راست کوریج کا معاملہ ہے تو میں میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج کر چھٹی پر چلا جاتا۔ خدا کی پناہ، ہیلی کا انجن فیل ہو سکتا ہے، وہ فائرنگ کی زد میں آ سکتا ہے، دشمن کے لڑاکا طیارے اس پر حملہ کر سکتے ہیں، موت اور بھیانک تباہی کے بیسیوں امکانات سامنے ہیں، لیکن ہمارے یہاں وار رسک کا الاؤنس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وار رسک الاؤنس اتنا اہم نہیں ہے۔ سینئر رپورٹر شاید سے خوف زدہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ الاؤنس تو اس وقت مل سکتا ہے جب آدمی کوریج کے بعد ہنستا کھیلتا ہوا اپنے گھر لوٹے۔ اصل مسئلہ انشورنس کی رقم کا ہے جو تم جیسے کسی فرد شناس اہلکار کی موت کی صورت میں اس کے پسماندگان کو ملنی ہوتی ہے۔ یہ انشورنس محکمے کی جانب سے ہونا چاہیے۔ تم خود سوچو کہ تم یہاں مارے گئے تو تمہارے پراویڈنٹ فنڈ اور پینشن کی رقم سے تمہارے بچوں اور ایک بیوہ کا کب تک گزارا ہو سکے گا؟ اعلیٰ افسر کسی خطرے میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے ماتحتوں کو ایسی کٹھن مہمات میں جھونکتے رہتے ہیں۔ زندہ لوٹنے والوں کو کوئی انعام نہیں دیا جاتا، کوئی مر جائے تو خالی خولی لفاظی اور زبانی ہمدردیوں سے معاملہ نمٹا دیا جاتا ہے۔ کرنل ریاض ہمارے ساتھ انتظار گاہ میں واپس آنے کے بجائے ایک کیبن میں رک گیا تھا، اس لیے وہ دونوں بحث کرتے رہے۔ آخر کار کیپٹن الیاس کو ان کی گفتگو میں مداخلت کرنی پڑ گئی۔ آپ لوگوں کے محکمے کے سینکڑوں ملازمین میں سے ایک آدھ کو اپنی پوری مدت ملازمت میں 2-4 دن کے لیے ایسے خطرات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے تو افسر اور جوان اپنے پورے کیریئر میں دن رات بارود کے دہانے پر بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی کسی صلے یا ستائش کی تمنا نہیں کرتا۔ یہ پیشوں کا فرق ہے، فوجی لڑنے کے لیے ہی تیار کی جاتی ہے۔ ہم تو شہری ملازمین ہیں جنہیں صحیح طریقے سے بندوق بھی چلانی نہیں آتی۔ مبصر نے قدرے بکھلاہٹ کے بعد جواب ڈھونڈ ہی لیا، وار کوریج میں بندوق نہیں چلانی پڑتی، قلم سے رپورٹ ہی لکھنی ہوتی ہے۔ عام شہریوں اور فوجیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سب ہی 2 ہاتھ پیروں کے مالک ہوتے ہیں۔ اصل فرق تربیت کا ہوتا ہے۔ فوج میں ہر شخص کو بے خوفی کے ساتھ اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے، اور دوسرے اداروں میں کسی تربیت کے بغیر ہر شخص کو میز کرسی الاٹ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک ادارے کے ملازمین بھی یک ذہن ہو کر نہیں سوچتے۔ کرنل ریاض کے آنے پر وہ گفتگو وہیں منقطع ہو گئی۔ وہ مشغلہ ختم ہوتے ہی سینئر رپورٹر اپنے پیشہ ورانہ تجسس کے تحت میری اور اول خان کی طرف آ گیا۔ تمہاری ان فوجی افسران سے گہری شناسائی معلوم ہوتی ہے؟ اس نے دوستانہ انداز میں نہایت چالاکی کے ساتھ اول خان سے سوال کیا تھا۔ بالکل نہیں، اول خان میری توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا۔ ریڈار روم کا تو بہانہ تھا، ہم باہر تازہ صحرائی ہوا میں ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں کی کوئی بات کوڈ ورڈ سے خالی
نہیں ہوتی۔ کیا تم اب بھی اس امر پر مصر ہو کہ تمہارا تعلق کیوبا کی خبر ساں ایجنسی سے ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ اول خان نے گردن تان کر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری چند منٹ کی غیر حاضری میں مبصر نے پھر تم کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے سال رومانیہ میں 22 بازو کے ممالک کے صحافیوں کی ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی۔ وہاں بھی میں نے کیوبا کی کسی ایسی خبر ساں ایجنسی کا ذکر نہیں سنا تھا جو عالمی پیمانے پر کام کرتی ہو۔ جہاں پڑھے لکھے اور مہذب افراد رہتے ہیں وہاں ذرائع ابلاغ کا وجود ناگزیر ہوتا ہے۔ اول خان ناصحانہ لہجے میں کہنے لگا، کیوبا میں اخبارات نکلتے ہیں اس لیے وہاں خبر ساں ادارے بھی ہیں۔ تم کیوبا سے ہزاروں میل دور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سینئر رپورٹر مطمئن نہیں ہو سکا تھا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اول خان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اسی لمحے کنٹینر کے پوشیدہ حصوں میں نصب اسپیکر پر ایک سخت اور تحکمانہ آواز ابری، ریڈ الرٹ، کاؤنٹ ڈاؤن 0، دشمن حرکت میں آ چکا ہے، ہر شخص اپنی پوزیشن پر پوری طرح تیار رہے۔ ISPR کی پارٹی اپنے ہیلی کاپٹر میں پہنچے، انہیں اگلی ہدایت ریڈیو آپریٹرز پر ملیں گی۔ میرے وجود میں سنسنی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس اعلان کا مطلب تھا کہ سرحد پار گئے ہوئے کمانڈوز اپنے مشن میں کامیاب رہے تھے۔ انہوں نے کمانڈر کو تو قائل کر ہی لیا تھا، لیکن ان کی سنائی ہوئی کہانی کی بنیاد پر کمانڈر کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے فوری کارروائی کرنے کی اجازت مل گئی تھی اور وہ لوگ اپنی کمی گاہوں سے کوچ کر چکے تھے۔ ہم لوگ کرنل اور کیپٹن کی قیادت میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ کیبنوں میں سناٹا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، لوگوں کی بے آواز نقل و حرکت میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ ہم کنٹینر سے باہر آئے تو رن وے کے دونوں کناروں پر مدھم سی سرخ روشنیاں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں موجود ہلکے بمبار طیارے کسی بھی لمحے فضا میں بلند ہو سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہوا باز اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ اس وقت بھی ہماری وہی تقسیم برقرار رہی جو آتے ہوئے تھی۔ کیپٹن الیاس کے ساتھ ہم تینوں اپنے لاما میں سوار ہو گئے تو ہوا باز نے ہمیں بتایا کہ پروگرام میں کچھ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ سابقہ پروگرام کے مطابق ہمیں حملہ شروع ہونے کے بعد فضا میں بلند ہونا تھا، لیکن اب طے کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے دونوں لاما وہیں سے روانہ ہوں گے اور دشمن کے کانوائے سے بہت دور رہ کر بلندی سے ان کا جائزہ لے کر ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دیتے رہیں گے اور فضائی حملے کا آغاز ہونے کے بعد دشمن کی پوزیشنوں کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ پچھلے تجربے کی روشنی میں اس بار ہم لوگوں کی ضروریات کی خاصی چیزیں ہیلی کاپٹرز میں پہنچا دی گئی تھی، جن میں طاقتور دوربینیں، باری اونی جرسیاں اور اونی استر والے ہیلمٹ تھے جنہیں اوڑھ لینے کے بعد سر سے گردن تک پورا چہرہ سردی سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ زمین پر موسم قدرے خنک ضرور تھا لیکن خوشگوار بھی تھا۔ صحرا میں تا حد نظر پھیلی ہوئی تاریکی میں عجیب سا سحر اور سکون پوشیدہ تھا۔ گور تاریکی میں پتلی سی عارضی سٹرپ کے دونوں طرف جلتی ہوئی روشنیاں بھی خوب بہار دکھا رہی تھی، لیکن اس ماحول میں بیٹھ کر بلندی پر پیش آنے والے منفی درجہ حرارت کو تصور کرنا بھی محال تھا۔ انجن سٹارٹ ہونے سے پہلے سب لوگ جرسیاں پہن لیں تو بہتر رہے گا، پائلٹ نے ہم لوگوں کو مشورہ دیا۔ زمین چھوڑتے ہی ہم تیزی کے ساتھ اوپر جائیں گے، وہاں آکسیجن کی کمی اور گرے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ذرا سی نقل و حرکت بھی تھکا ڈالے گی۔ ہیلمٹ ضرورت کے وقت پہن لیں۔ چھوٹے ہتھیار کہاں ہیں؟ کیپٹن الیاس نے پائلٹ سے سوال کیا۔ کیبن کے پچھلے حصے میں موجود ہیں، لیکن ہمیں متاثرہ علاقہ میں لینڈنگ کے لیے گراؤنڈ کلیئرنس نہیں ملی ہے۔ دشمن کا کوئی بھی بھٹکا ہوا زندہ فوجی گولی مار کر ہمیں گرا سکتا ہے۔ بظاہر خاموشی چھانے کے بعد بھی ہم 2500 فٹ سے کم بلندی پر نہیں آ سکیں گے۔ یہ تازہ ترین ہدایات ہیں، لیکن کراچی سے یہاں تک آنے میں تیل تو ختم ہو چکا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایندھن لے لینا چاہیے۔ سینئر رپورٹر نے اپنی دانست میں ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی غیر حاضری میں ہیلی کاپٹر کی پوری چیکنگ کر کے ایندھن وغیرہ بھر دیا گیا ہے۔ ہم لوگ ان فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تم ان باتوں کی فکر نہ کرو۔ کراچی سے وہاں آتے ہوئے ہمیں کسی زمینی حملے وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر کم بلندی پر پرواز کرتا ہوا آیا تھا، جو سردی ہونے کے باوجود درجہ حرارت تکلیف دہ حد تک گرا نہیں تھا اور ہوا میں آکسیجن کی مقدار بھی اتنی تھی کہ کسی دشواری کے بغیر سانس لیا جا سکتا۔ لیکن میرا خیال تھا کہ نئی پرواز میں ہمیں آکسیجن ماسک ضرور استعمال کرنے پڑیں گے جو ایک سلنڈر سے منسلک تھے۔ لاما 1 اور 2 ہیلی کاپٹر کے ریڈیو سسٹم پر اچانک ایک آواز ابری، اسی کے ساتھ ریڈار والے کنٹینر پر ایک سرخ بلب روشن ہو گیا۔ انجن سٹارٹ کرو
کرو اور ہیڈ کوارٹر پر سرخ بلب روشن ہوتے ہی ایئر اسٹپ چھوڑ دو۔ یہ یاد رہے کہ پرواز کے دوران میں ہر روشنی گل رکھی جائے گی۔ لاما کا انجن بیدار ہوا اور ہمارے سروں پر پنکھڑیوں کا بتدریج زور پکڑنے لگا۔ دوسرے لاما کا انجن بھی چل پڑا تھا۔ فوجی ہیلی کاپٹرز کے انجن اتنے طاقتور تھے کہ پنکھڑیاں چند ہی ثانیوں میں پوری طاقت سے گردش کرنے لگیں۔ میں نے شور سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ہیلمٹ چڑھا لیا جس میں ہیڈ فون بھی نصب تھا۔ اچانک ریڈار والے چھت پر جلتا ہوا سرخ بلب بجھ گیا اور فوراً ہی سبز روشنی جل اٹھی۔ پہلے کرنل ریاض والا لاما زمین سے بلند ہوا، ہمارے ہیلی کاپٹر نے بھی زمین چھوڑ دی۔ فوراً ہی اس چھت پر روشن ہونے والا سبز بلب بھی بجھ گیا اور دونوں ہیلی کاپٹر شکاری پرندوں کی طرح فضا میں تیزی کے ساتھ بلند ہونے لگے۔ ان کی پیش قدمی کی رفتار سست تھی لیکن ان کی عمودی رفتار خاصی تیز تھی۔ جوں جوں ہم بلند ہوتے جا رہے تھے، صحرا کا بڑا حصہ ہماری نظروں کے سامنے آتا جا رہا تھا، جہاں ہر طرف ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ دونوں کنٹینر اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا ٹینکر ریت کے سمندر میں تاریک دبوں کی طرح معدوم ہوتے جا رہے تھے، لیکن رن وے کے کناروں پر جلنے والی مدھم سرخ روشنیاں فاصلہ اور بلندی بڑھ جانے کے باوجود نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دوربین لگا لی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کا فوکس درست کرنے پر میں حیران رہ گیا کہ ریت کا سمندر مجھے اپنی آنکھوں سے چند فٹ کے فاصلے پر نظر آنے لگا تھا۔ اب ہم 12,000 فٹ کی بلندی پر آ چکے ہیں۔ مجھے اپنے ہیڈ فون پر کسی پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ نیچے سے ہمارے دیکھ لیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن انجنوں کی گونج صحرا میں دور دور تک پھیلے گی، اس لیے دشمن کے متوقع روٹ سے شمال میں پرواز جاری رکھی جائے گی۔ نیچے کا جائزہ لینے میں اندھیرا بہت بڑی رکاوٹ تھا، لیکن پھر بھی میں نے ملگجی ریت پر کئی جگہ تاریک لکیریں سی دیکھی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دشمن کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہمارے اپنے فوجی ہو سکتے تھے۔ کافی لمبا چکر کاٹ کر دونوں ہیلی کاپٹر دشمن کے متوقع راستے کے جنوب میں اڑنے لگے۔ اس طرف مجھے متعدد کالے کالے متحرک دبے نظر آئے اور میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئیں۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو! اچانک اول خان کی اضطراری آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ وہ دوسری طرف کی کھڑکی سے دوربین لگائے سیٹ سے تقریباً اٹھ کر باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ یقیناً سرحد پار سے آنے والوں کا کارواں ہے۔ بہت سی گاڑیاں ایک قطار میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کی تمام بتیاں روشن ہیں۔ سب اسی طرف کی کھڑکیوں پر لپکے۔ لمحے بھر کے لیے ہیلی کاپٹر کا توازن بری طرح بگڑا، لیکن پائلٹ نے مہارت کے ساتھ اسے سنبھال لیا۔ لیکن اس دوران میں لاما ایک جھٹکے سے کئی سو فٹ نیچے چلا گیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ ہیڈ فون پر پائلٹ کی آواز ابھری، دوران پرواز ایسی نقل و حرکت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے دشمن کے کانوائے کو دیکھ لیا ہے۔ میں ہیلی کاپٹر کو ایسی پوزیشن میں لے آؤں گا کہ دوسری طرف والے بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے یہ نظارہ دیکھ سکیں گے۔ چند منٹ بعد وہ منظر میری دوربین کی گرفت میں بھی آ گیا۔ تاریک صحرا کے سینے پر بے شمار چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کا ایک روشن کارواں خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بیشتر گاڑیوں پر وزنی ساز و سامان لدا ہوا تھا جو پوری طرح ترپالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنی دوربین کا فوکس مزید درست کیا اور دیکھا کہ اس طویل کارواں میں بغیر چھت کی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ کمانڈر کے ساتھ آنے والے سادہ پوش دہشت گرد بھی بند ٹرکوں میں سفر کر رہے تھے، اس لیے ان کی تعداد کا اندازہ لگانا دشوار تھا، لیکن قافلے کی طوالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ 150 سے زائد عام اور بڑے سائز کے فوجی ٹرک تھے۔ فی گاڑی ایک ڈرائیور اور ایک مددگار کے حساب سے 300 کی نفری تو اسی عملے کی تھی۔ اگر 200-250 کمانڈوز بھی سفر کر رہے تھے تو دشمن کی کل نفری 500 سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں چکر کاٹ کر ان کے عقب میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دستوں نے ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے یا ابھی اس میں دیر ہے۔ ہیڈ فون میں کرنل ریاض کی آواز ابھری۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے دونوں پائلٹوں کو پرواز کے راستے کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ فوری طور پر دونوں ہیلی کاپٹرز نے ایک طویل چکر لیا اور وہ کارواں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ واپس سرحد کی طرف مڑتے ہی ہمیں ملگجی ریت پر سیاہ متحرک دبے نظر آنے لگے جو اسی سمت میں سفر کر رہے تھے جدھر دشمن کا کارواں جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دشمن کے دوسرے پہلو پر بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ تاریک صحرا کے سینے پر نظر آنے والے وہ مناظر بہت بھیانک اور روح فرسا تھے۔ مہلک اور جدید ترین اسلحے اور ہتھیاروں سے لیس 3 لشکر ایک دوسرے کے متوازی آگے بڑھ رہے تھے۔ درمیان میں دشمن کا کارواں اجل کی راہ پر بڑھ رہا تھا، لیکن فکر انگیز بات
بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ STF کے وہ 8 جیالے کمانڈو بھی پھنسے ہوئے تھے جو ڈاکوؤں کے بحروب میں سرحد پار کر کے کمانڈر اور اس کے قافلے کو اس کی راہ پر ہانک کر لے آئے تھے۔ پائلٹوں نے ہیلی کاپٹرز کی بلندی قدرے کم کر دی تھی۔ سرحد سے کئی کلومیٹر پہلے جب انہوں نے رخ گھمایا تو دشمن کے عقب میں بھی تاریک گاڑیوں کا قافلہ رواں نظر آیا، جس کا مطلب تھا کہ آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ کے منصوبے کے عین مطابق دشمن کی مسلح نفری کو اپنی سرزمین پر 3 اطراف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اس نیو فارمیشن میں پھنس جانے کے بعد دشمن کی ایک سپاہی کے بھی بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس منصوبہ بندی کی خاص بات یہ تھی کہ ہتھیاروں کے لحاظ سے دشمن کے عقب میں بڑھنے والی فارمیشن بہت مہلک اور مضبوط نظر آ رہی تھی، کیونکہ متعدد گاڑیوں پر مارٹر اور چھوٹے دانے کی توپیں بھی نظر آ رہی تھی جو گولہ باری کر کے دشمن کو تیزی سے ہلاک کر سکتی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔